السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں امریکہ کی جانب سے بنگلہ دیش کو ڈرونز کی فراہمی کی خبر پر بات کریں گے۔ برازیل کی ہائٹزر ایکوزیشن کمپٹیشن میں ترکی کی شمولیت، شمالی کوریا کی ٹینک پروڈکشن، آسٹریلیا اور بیلاروس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ نے بنگلہ دیش کو ٹیکٹیکل ڈرونز اور پیٹرول بوٹس فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے RQ-21 بلیک جیک ٹیکٹیکل ڈرونز اور پیٹرول بوٹس بنگلہ دیش کو آنے والے دنوں میں ڈونیٹ کر دی جائیں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے 2015 سے 2022 کے دوران بنگلہ دیش کی گراؤنڈ فورسز، نیوی اور ایئر فورس کے علاوہ اسپیشل آپریشن یونٹس کو اس عرصے کے دوران $66.9 ملین کی فورن ملٹری فائنانسنگ بھی پرووائڈ کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ $7.29 ملین کے انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ اسسٹنس پروگرام بھی بنگلہ دیش کی آرمڈ فورسز کے لیے امریکہ کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے۔ RQ-21 بلیک جیک ٹیکٹیکل ڈرون کو US میرین اور US نیوی کے علاوہ آسٹریلین آرمی بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ ڈرون فارورڈ ریکانیسنس فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اپریل 2014 میں باقاعدہ متعارف کرایا گیا تھا۔ فرینڈز، ترک کمپنی MKE کی تیار کردہ یاووز 155 ملی میٹر کی سیلف پروپلڈ ہائٹزر گن برازیل کی آرمی کے لیے اکوائر کی جانے والی ہائٹزر کے کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہے۔ MKE کی تیار کردہ یاووز سیلف پروپلڈ ہائٹزر بنیادی طور پر جرمن کمپنی کے RMMV 6x6 پلیٹ فارمز پر بیسڈ ہے اور اس کو کمپنی کی جانب سے ہائی موبلٹی سیلف پروپلڈ ہائٹزر قرار دیا جاتا ہے۔ 155 ملی میٹر کے 52 کیلیبر کی ایمونیشن کے ساتھ یہ گن پہلے ہی ترک آرمی کے حوالے کی جا چکی ہے۔ یاووز سیلف پروپلڈ ہائٹزر کے کریو ممبرز کی تعداد 5 ہے اور یہ 90 کلومیٹر پر آور کی فلی لوڈڈ سپیڈ رکھتی ہے۔ یاووز روایتی راؤنڈز کو 18 کلومیٹر، جبکہ RAP راؤنڈز کو 30 کلومیٹر اور جبکہ ایکسٹینڈڈ رینج پروجیکٹائلز کو 40 کلومیٹر کی رینج پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آسٹریلیا نے انڈونیشیا کو پیس کیپنگ آپریشنز کی غرض سے 15 بش ماسٹر پروٹیکٹڈ موبلٹی وہیکلز فراہم کر دی ہیں۔ آسٹریلین ڈیفنس میں چھپے آرٹیکل کے مطابق ان وہیکلز کو انڈونیشین پیس کیپنگ کیپیبلٹیز کو امپروو کرنے کی غرض سے فراہم کی گئی ہے، جو بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ آپریشنز کا حصہ ہے۔ بش ماسٹر MPV کو 300 ہارس پاور کے انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے اور یہ وہیکل 800 کلومیٹر کی رینج جبکہ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ رکھتی ہیں۔ ان وہیکلز میں خاص طور پر لینڈ مائنز اور دیگر IED سے پروٹیکشن کے حوالے سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا کو اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل پیس کیپنگ ایفرٹس میں 7واں بڑا کنٹریبیوٹر قرار دیا جاتا ہے اور اب تک انڈونیشیا کی جانب سے 8 ڈفرینٹ مشنز میں 2500 ملٹری اور پولیس پرسنل کو ڈپلائی کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، پولینڈ کی جانب سے اسرائیلی کمپنی رافائل کے ساتھ سینکڑوں اسپائک لانگ رینج میزائل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے۔ پولش منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق $100 ملین کی اس لاگت سے اسرائیلی کمپنی رافائل آنے والے دنوں میں اسپائک LR نامی اینٹی ٹینک میزائلز پولش آرمڈ فورسز کو فراہم کرے گی۔ اس کانٹریکٹ کے تحت اسرائیل کی جانب سے یہ اینٹی ٹینک میزائلز 2023 سے 2026 کے درمیان پولش آرمی کو فراہم کیے جائیں گے۔ اسپائک LR اینٹی ٹینک میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 13 کلو گرام سے کم وزنی ہے اور اس کے لینڈ ورژن کی میکسیمم رینج 5.5 کلومیٹر جبکہ ہیلی کاپٹر لانچ ورژن کی رینج 10 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی ہیولسان کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کا تیار کردہ باہا انمینڈ ایرین وہیکل ایک انڈسکلوز افریقن کنٹری کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ کمپنی کی تیار کردہ
بارکان انمینڈ گراؤنڈ وہیکل ٹرکش آرمڈ فورسز کی انوینٹری میں باقاعدہ شامل ہو گئی ہے۔ ہیولسان کے تیار کردہ باہا انمینڈ ایریل وہیکل سے متعلق افریقن کنٹری کی جانب سے کانٹریکٹ IDF سے پہلے طے کیا گیا تھا۔ یہ ریکانیسنس ڈرون بنیادی طور پر 15,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 80 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یہ 6 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہنے اور 5 کلو گرام یوزفل لوڈ کو کیری کر سکتا ہے۔ فرینڈز، تھیلس گروپ کی آسٹریلیا میں موجود برانچ نے آسٹریلین کامبیٹ اسالٹ رائفل یوکرینین آرمڈ فورسز کو پرووائڈ کی ہے۔ تھیلس آسٹریلیا کی جانب سے بنیادی طور پر یوکرینین آرمڈ فورسز کو 2 ڈیفرنٹ کیلیبرز میں یہ رائفلز فراہم کی گئی ہے، جس میں 5.56 ملی میٹر اور 7.62 ملی میٹر شامل ہیں۔ 2.7 کلو گرام ایمٹی ویٹ کے ساتھ ان رائفلز کے ساتھ 20 اور 30 راؤنڈز کی میگزینز آفر کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے ان رائفلز کے 6.8 ملی میٹر ورژن پر بھی کام ہو رہا ہے، جو اس وقت کوالیفیکیشن کے فائنل سٹیجز پر ہے۔ خیال رہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے اس سے پہلے یوکرینین آرمڈ فورسز کو آرمرڈ پرسنل کیریئرز بھی فراہم کی جا چکی ہیں، جس میں بش ماسٹر اور M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، شمالی کوریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے لیے مین بیٹل ٹینکس کی پروڈکشن میں تیزی لائے گا۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا کے لیٹسٹ جنریشن کے مین بیٹل ٹینک کو سب سے پہلے اکتوبر 2020 میں ملٹری پریڈ کے دوران انویل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس ٹینک کو دوسری مرتبہ 9 فروری 2023 کی ملٹری پریڈ کے دوران شوکیس کیا گیا تھا۔ نارتھ کوریا کے اس مین بیٹل ٹینک کے بارے میں مغربی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس کی مین گن سوویت ساختہ 155 ملی میٹر کی گن سے کمپیریبل ہے، جبکہ اس پر 7.62 ملی میٹر کی مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینک پر 30 ملی میٹر کے آٹومیٹک گن ریل لانچرز آفر کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کی مین گن نہ صرف APFSDS بلکہ ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک راؤنڈز کو بھی فائر کر سکتی ہے۔ فرینڈز، بیلاروس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی آرمڈ فورسز نے پولینڈ اور لیتھونیا کی بارڈرز کے قریب ملٹری ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ بیلاروس کی جانب سے اس ملٹری ایکسرسائز میں V200 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایکسرسائز میں بیلاروس کی آرمڈ فورسز کے انمینڈ ایریل سسٹمز اور دیگر کمپوننٹس بھی اس ایکسرسائز میں شامل تھے۔ خیال رہے کہ بیلاروس کا V200 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم میکسیمم 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور اس کو سب سے پہلے مئی 2015 میں ملٹری پریڈ کے دوران انویل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کا ایک اپ گریڈڈ ویریئنٹ جس کو بعد میں متعارف کروایا گیا، اس کی میکسیمم رینج 299 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔